لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خیر آبادی رضوی درس نظامی کورس جو استاذ العلماء شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ مفتی محمد عارف محمود خان صاحب معطر قادری مدظ اللہ کروا رہے ہیں، اس کورس کے تحت فارسی قاعدہ کا دوسرا ہفتہ وار ٹیسٹ 21 ستمبر 2025 کو منعقد ہوا۔ اس ٹیسٹ میں 3 سوالات پوچھے گئے تھے۔ ماضی قریب معروف و مجہول بنانے کا طریقہ اور ان کی مکمل گردانیں، اور معروف اور مجہول ان کے درمیان فرق پوچھا گیا تھا۔ اس ٹیسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے احکر کا پیپر پہلے نمبر پر رہا۔ آئیے تمام سوالات کے جوابات آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ تمام سٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں۔ پہلے سوال کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ ماضی مطلق معروف واحد غائب کے آگے ہے است لگانے سے ماضی قریب معروف کا واحد غائب کا صیغہ بنتا ہے، جیسے گفت اس نے کہا، اس سے بنے گا گفتہ است اس نے کہا ہے۔ باقی صیغوں کے لیے است کی گردان کر لی جائے گی، یعنی اند، ای، اید، ام اور ایم کے استعمال ہوگا۔ ماضی قریب مجہول واحد غائب بنانے کے لیے ماضی مطلق مجہول واحد غائب کے آگے ہے است کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے دادا شد سے دادا شدہ است، وہ دیا گیا سے وہ دیا گیا ہے۔ اور بقیہ صیغوں کے لیے اوپر بیان کردہ طریقے سے اس کی گردان کی جائے گی۔ گفتن مصدر سے ماضی قریب معروف کی گردان ملاحظہ کیجیے۔ گفتہ است، گفتہ اند، گفتہ ای، گفتہ اید، گفتہ ام، گفتہ ایم۔ اس نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے، تو نے کہا ہے، تم نے کہا ہے، میں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے۔ اسی گفتن مصدر سے ماضی قریب مجہول کی گردان بھی ملاحظہ کیجیے۔ گفتہ شدہ است واحد غائب کا صیغہ ہے، وہ کہا گیا ہے۔ گفتہ شدہ اند، وہ کہے گئے ہیں۔ گفتہ شدہ ای، تو کہا گیا ہے۔ گفتہ شدہ اید، تم کہے گئے ہو۔ گفتہ شدہ ام، میں کہا گیا ہوں۔ اور گفتہ شدہ ایم، ہم کہے گئے ہیں۔ تیسرا اور آخری سوال تھا، فعل معروف اور فعل مجہول میں کیا فرق ہے؟ جب کسی فعل کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو تو اس فعل کو فعل معروف کہتے ہیں۔ مثلا میں نے کھایا، یہاں کھانا کھانے کا کام انجام دینے والا یعنی فاعل میں موجود ہے، اس لیے کھایا فعل معروف ہے۔ اگر کسی فعل کا انجام دینے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو تو اس فعل کو فعل مجہول کہا جائے گا، جیسے کھانا کھایا گیا۔ یہاں کھانا کھانے کے فعل کے متعلق یہ خبر تو دی گئی ہے کہ یہ فعل انجام دیا جا چکا ہے، مگر اس فعل کا فاعل یعنی کھانا کھانے والا معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے۔ بات کو مزید واضح کرنے کے لیے فارسی میں فعل معروف اور فعل مجہول کی کچھ مثالیں بھی میں نے پیپر میں دے دی تھیں، وہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ شنیدم، میں نے سنا، یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ ہے اور واحد متکلم ہے۔ نخوردند، انہوں نے نہیں کھایا، فعل ماضی مطلق منفی معروف ہے اور جمع غائب کا صیغہ ہے۔ خفتہ ایم، ہم سوئے ہیں، فعل ماضی قریب مثبت معروف جمع متکلم۔ نہ دادا ای، تو نے نہیں دیا ہے، فعل ماضی قریب منفی معروف واحد حاضر کا صیغہ۔ ان چاروں مثالوں میں فاعل موجود ہے، پہلی مثال میں، دوسری میں انہوں، تیسری میں ہم اور چوتھی میں تو، اس لیے یہ سارے معروف کی مثالیں ہیں۔ مجہول کی مثالیں دیکھیے۔ پروردہ شدم، میں پالا گیا، یہ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پالا گیا۔ اب مجھے کس نے پالا، یہ اس میں چونکہ
نہیں بتایا گیا تو یہ فعل مجہول ہے۔ نہ دادہ شدند وہ نہیں دیے گئے، فعل ماضی مطلق منفی مجہول جمع غائب کا صیغہ ہے۔ نواختہ شدہ ایم ہم نوازے گئے ہیں، فعل ماضی قریب مثبت مجہول جمع متکلم کا صیغہ۔ اور نہ نوشتہ شدہ ای تو نہیں لکھا گیا ہے، فعل ماضی قریب منفی مجہول واحد حاضر کا صیغہ۔ ان چاروں میں چونکہ فاعل نظر نہیں آ رہا، کام انجام دینے والے کا پتہ ہمیں نہیں مل رہا، تو ان کو ہم کہیں گے فعل مجہول۔ اور یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت اور کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلی مثالوں میں سے جو معروف کی مثالیں ہیں، آخری مثال تھی نہ دادا ای، اسی طرح سے فعل مجہول میں آخری مثال ہے نہ نوشتہ شدہ ای۔ یہ انداز ہے ماضی قریب کا واحد حاضر کا صیغہ لکھنے کا کہ ہے کے اوپر حمزہ لگایا جاتا ہے اور اسے ای پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ پیپر تھا دوسرا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے علم کے وسیع دروازے کھولے، فارسی اور عربی زبانیں سیکھ کر ہم قرآن و حدیث کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہوں، اور پھر جو بین الاقوامی زبانیں ہیں، خاص طور پر آج کل جیسے انگلش کا زور ہے، تو ہم اس کو بھی سیکھ کر دین اسلام کو دنیا بھر کے سامنے پیش کرنے کے بھی قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔